الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی، ان چیزوں کی بھی تعلیمات دیں جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اور ان کی بھی تعلیمات دیں جن کا تعلق باطنی اعمال۔ انہی میں سے ایک چیز فرمایا کہ ایاکم والشح فإنہ اہلک من کان قبلکم وسفکوا دماءہم وقطعوا ارحامہم والظلمات ظلمات یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تم لوگ شح سے بچو، شین ہا بڑی والی ہا، شح بولتے ہم، اس کا ترجمہ بخل سے کرتے، کنجوسی سے کرتے، اور حدیث شریف میں لفظ بخل بھی استعمال کیا گیا۔ فرمایا کہ ایاکم والشح، تم لوگ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، مال کی حرص اور حوث سے بچو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ یہ بخل اور مال کی حرص یہ ایسی چیز ہے جس نے پچھلی قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، اسی مال کی محبت میں، حرص میں، لالچ میں انہوں نے لوگوں کا خون بہایا، قتل کیے۔ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، اور اپنے عزیزوں کا، رشتہ داریوں کے ساتھ قطع رحمی کی، تعلقات کو خراب کیا، تعلقات کو ختم کیا۔ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، فرمایا جب جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہم کو ایسی چیز کی طرف متوجہ فرمایا جو انسان کے اندر بہت کثرت سے پیدا ہوتی۔ فرمایا کہ تم لوگ شح سے بچو۔ شح کے معنی آتے ہیں بخل کے، لفظ بخل بھی حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ بخل کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر جو حقوق انسان کے عائد ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے ان میں کوتاہی کرے، مال کی محبت میں وہ حقوق ادا نہ کرے۔
مثلا زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، فرائض اسلام میں سے ہے۔ قربانی کرنا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کے حقوق کا اور ان کے خرچوں کا خیال رکھنا ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ بعض خرچے وہ ہوتے ہیں جو کہ مروتاً انسان کو کرنے پڑتے ہیں، اخلاقی طور پہ کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ بڑا ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے لیکن نہیں کرتا۔ آج کل سیلاب ہے، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی انسان کے پاس اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچے، جو اس کے بس میں وہ کرے۔ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی انسان اگر مشکلات سے دوچار ہے، بیماری کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کی مدد کرنا یہ اخلاقاً اور مروتاً ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کو نہ کرنا یہ سب بخل میں داخل ہے۔ اور فرمایا حضرات علماء کرام نے کہ شح کہتے ہیں کہ ان کاموں کو بھی نہ کرے، جو لازمی خرچے وہ بھی نہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور دوسروں کے مال پر بھی نظر رکھتا ہو۔ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ اس سے میرے تعلقات بن جائیں، اس سے میرا کوئی فائدہ ہو جائے، یہ آدمی اتنا مالدار ہے چلو اس سے دوستی کر لو، شاید تھوڑا بہت کچھ نفع فائدہ ہو گیا انسان کو۔ یہ نہیں، یہ چیز بھی بخل کا حصہ ہے مال کی۔ اسی لیے علماء نے اس بخل اور شح کا ترجمہ مال کی حرص سے کیا، دولت کی حوث، دولت کی حرص، اس سے ترجمہ کیا۔ اپنے پاس تو ہے مال، ہر وقت دوسرے کے مال پر بھی نظر ہے، اس کے پاس کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، اس سے میں کیسے فائدہ اٹھا لوں، اس سے میرے تعلقات بحال ہو جائیں، اس سے میری دوستی لگ جائے تاکہ مجھ کو یہ فائدہ مل جائے، وہ فائدہ مل جائے۔ یہ ساری چیزیں شح میں داخل ہے۔ اس کو فرمایا کہ ایاکم والشح، تم لوگ بچو بخل سے اور مال و دولت کی حرص اور ہوس سے۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پچھلی قوموں کو اللہ نے اسی لیے تباہ و برباد کر دیا تھا کہ انہی چکروں میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ یہی اوڑھنا بچھونا ہے، یہی خیال ہے، یہی فکر ہے، کس طرح بس دو پیسے مل جائیں اور کچھ نہیں۔ یہ تعلیم تو ہمیں نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت بس پیسے کی فکر ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو ہنسی بھی پیسے کی بات پر آئے گی، رونا بھی پیسوں پر آئے گا، خوشی بھی پیسوں سے ہوتی ہے، غمی بھی پیسوں سے ہوتی ہے، دوسرے سارے تعلقات، دوسری ساری چیزیں سب پس پردہ ہیں، اصل چیز بس پیسہ ہے، دولت ہے، اور بس یہی محبتوں کا معیار، یہی دوستیوں کا معیار، یہی خوشیوں کا ذریعہ، یہی نفرتوں کا ذریعہ، خوشیوں کا ذریعہ، یہی نفرتوں کا ذریعہ۔ بس صبح دوپہر شام ہر وقت یہ کہ یہ اس کو اتنے پیسے بڑھ گئے، اتنے پیسے ہو گئے، یہاں سے اتنے پیسے کما لیے، وہاں سے اتنے پیسے نقصان۔ ہم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے، ان کی تعلیمات پر ایمان لانے والے، پیسے کمانے کو تو منع نہیں کیا، ہمیں تو ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال پیسے کمانے کی۔ آپ نے ہمیں کہا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض اسلام ہے۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد رزق حلال کی فکر کرنا یہ تو فرض ہے انسان کے اوپر، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ آپ پسند فرماتے تھے ایسے صحابہ کرام کو، ایسے لوگوں کو جو محنت کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بیٹھے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ پہ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ چھل جاتے۔ آپ نے ان کو ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کے پیار کیا۔
کہا کہ جو انسان صبح کو نکلتا ہے رزق حلال کے خاطر اور رات کو تھکا ہارا شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اتنی بڑی بات. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بس 24 گھنٹے اسی کو اڑنا بچھوڑا بچھانا بنا لو. محبت بھی ان سے جو صاحب ثروت ہو، تعلقات بھی ان سے جو مالدار ہو، وقت بھی ان کو دیا جائے گا جو صاحب حیثیت ہو. بس انہی کے لیے وقت ہے اور کسی کے لیے وقت نہیں ہے. رابطے بھی انہی سے، دوستیاں بھی انہی سے. یہ ہے شح. فَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اس سے بچو. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق ہمہ وقت مال و دولت کے کمانے سے ہے. ہمہ وقت اسی فکروں میں لگے رہو. جب انسان کے اوپر یہ دھن سوار ہوتی ہے نا پیسوں کی، پھر آدمی کو کسی حالت میں قرار نہیں آتا، کسی مال پر اس کو بس نہیں ہوتی. اس کو جتنا بھی ملتا رہے گا اس کی حوث اور بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ ہر وقت یہ چکروں میں لگی رہتی تھی. حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں برباد ہو گئے، دونوں ضائع ہو گئے. پھر آگے فرمایا کہ سفکوا دماءہم، اسی حرص کے خاطر انہوں نے لوگوں کا خون ریزی کی. آج ہمارے ہاں آپ کے سامنے کوئی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بھری پڑی ہے مثالیں. میراثیں تقسیم نہیں ہوئی، جائیدادیں تقسیم نہیں ہوئی، بہنوں کے حصے کھا گئے. اب جب کوئی مانگنے آیا تو قتل و غارت گری شروع. اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو مار دیا. زمینوں کے جھگڑوں پر آئے دن کی خبریں، جائیداد کے جھگڑوں پر آئے دن کی خبریں. کس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. جا کے پتہ کرو تو پتہ چلے گا کہ سب آپس میں رشتہ داری تھے، قریبی عزیز تھے. سفکوا دماءہم وقطعوا ارحامہم، صلہ رحمی بھی ختم، سب تعلقات ختم. اس لیے اس کو منع فرمایا کہ اتنی زیادہ مال و دولت کی پرواہ کرنا، یہ انسان کو اس کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دعائیں سکھلائیں ان میں یہ طریقہ بھی بیان فرمایا. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما اس مال میں جو مال آپ نے ہم کو عطا فرما دیا. وبارک لی فیہ، اور اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اس کے علاوہ سکون کبھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، ورنہ وہی حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آدم کی خواہشات کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھرے گی. جب اتنی خواہشات بڑھا لیں، اور حرام کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہوتی ہے انسان کو کبھی بس نہیں آتا، انسان کا کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی. پڑھ لیں، آپ کے گرد و پیش میں مثالیں موجود ہیں. اگر اس کرپشن کا جو ہمارے ہاں پھیلی پڑی ہے، اس حرام خوری کا جو ہمارے ملک میں پھیلا پڑا ہے، اگر آپ اس کو دیکھو تو نسلوں کی نسلیں بھی کافی ہو جائیں ان کو خرچ نہ ہو. لیکن انسان بس ہی نہیں ہو رہا، انسان کو تو اطمینان ہی نصیب نہیں ہو رہا. اس لیے کہ حوث ہے، حوث کبھی بھرتی نہیں. حوث کا حل کیا ہے؟ موت کو یاد کرو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو بکثرت یاد کیا کرو. اس کا ایک علاج یہ. دوسرا علاج یہ کہ انسان جو کمائے محنت سے کمائے، محنت میں کمی نہ کرے، اللہ سے مانگنے میں کمی نہ کرے، وقت پورا لگائے، پوری توانائیاں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرما دے اس پر راضی ہو جاؤ. راضی برضا، اللہ کی رضا پر راضی. اگر محنت نہیں کی تب بھی غلط ہے، محنت کی اللہ سے نہیں مانگا تو بھی غلط ہے. اللہ سے بھی مانگو، محنت بھی کرو، پھر اللہ کی
نے جو اپنے فضل سے عطا فرما دے اس پر راضی ہو جاؤ، اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو انسان ہر چیز میں دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کو دنیا چاہیے، پیسے مل جائیں، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، یہ مل جائے، ہر وقت بس ہر کام دنیا کے لیے، دنیا میں کیا ملے گا مجھ کو، اس سے ملاقات سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا، یہ کام کرنے سے مجھ کو دنیا کا کیا فائدہ ہوگا۔ من کانا یرید العاجلۃ، جو عاجلہ سے مراد دنیا ہے، جو انسان دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا دے دیں گے، ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہے دیں گے، جتنی چاہے ہم دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جتنی چاہے دیں گے۔ اللہ کے فیصلے، ہمارے اور آپ کے فیصلے تھوڑی ہے۔ لیکن اس پیسے کی خاطر جب ناجائز کام شروع کیے، رشتہ داروں سے قطع رحمی شروع کی، لوگوں کے خون بہانے شروع کیے، پھر انسان گناہوں کی ان دلدل میں پہنچ گیا جو گناہوں کی دلدل ہے۔ اور دیکھو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں، ہم لوگوں کے ہاں اتنی زیادہ پیسوں کی بھاگ دوڑ بھی ہے، اور اتنی زیادہ اس کی حوث اور ہرس بھی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ آپ ہمارے ہاں، ہمارا پاکستان، ہمارے ملک میں ملک چھوڑ کر بھاگنے والا تو روز بروز آئے دن بڑھ رہی، جانے والے لوگ اپنی زندگیوں کو جس طرح خطرے میں ڈال کر ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کے میں نے انٹرویو کیے، جو میرے سے مختلف مواقع پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے مجھ کو اپنی داستانیں سنائی کہ وہ ملک سے روانہ کیسے ہوئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویزے لیے اور قانونی طریقے سے چلے گئے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، چلے گئے، لیکن وہ لوگ جو ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں، جو بارڈرز کراس کر کے جاتے ہیں، پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور مختلف اپنے آپ کو ہلاکتوں میں اور خطروں میں ڈالتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنے لوگ راستے میں مر جاتے ہیں، جس کی خبریں پڑھتے رہتے ہو آپ، کتنے لوگ وہ ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ اتنے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر آئے، اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے، کتنے آپ بتاتے ہو کہ آپ کے ساتھی راستے میں مر گئے، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ یہاں آ گئے، اب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ کتنا کما لیتے ہو؟ وہاں کتنا کماتے تھے؟ ان میں سے بیشتر لوگوں نے کہا کہ ہمیں قانونی مراحل کو حل کرتے کرتے 13 سے 14-15 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 11، کسی کو 12، کسی کو 13، اس سے پہلے وہ اپنے وطن واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا آپ کو اضافی کتنے پیسے ملے؟ اس کا کیلکولیشن پتہ چلے نا کہ کمایا کیا اور کھویا کیا۔ نفع تو تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ کمایا کیا اور کھویا کیا۔ وہ بتانے لگے جی پاکستان میں ہم تھے تو اتنے ملتے تھے، یہاں میں اتنے ملتے۔ میں نے کہا چلو آپ کو 1-2 لاکھ روپے زیادہ مل گئے پاکستان سے، لیکن کھویا کیا؟ اپنی اولاد کھوئی۔ میرے سے کتنے لوگوں نے کہا کہ جب ہم آئے ہمارے بچہ بالکل چھوٹا تھا اور اب وہ 13-14 سال کا، میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ ایک نے کہا کہ میرے آنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اب وہ 13-14 سال کا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ کیا تمہارے پاکستان میں فاقے تھے؟ کوئی کمانے والا نہیں تھا؟ اس نے کہا ایسی بات تو نہیں تھی، ٹھیک ہے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بچوں کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے اولادوں کو کھویا، اپنی بیوی کو کھویا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو کھویا، اتنی دور ایک کے کمرے میں 10-10 آدمی گزارا کر رہے ہیں، ان کے کمرے آپ جا کر دیکھو تو کل حیران ہوتی ہے کہ کتنی اذیت کی زندگی گزار رہے، صرف کس لیے کہ پیسوں کی زیادتی کے لیے۔
کہ پیسے زیادہ مل جائے. اور ابھی بھی کاغذات ان کے بنے نہیں، چلو کاغذات بھی بن گئے، لیگل بھی ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب بچوں کا مرحلہ شروع ہوگا کہ جی بچوں کو بلوانا ہے. اس کے اندر پھر 8-10 سال نکل گئے. انسان کی 1/3 نصف زندگی تو انہی چکروں میں نکل گئی. یہ کس لیے؟ حرص کی وجہ سے، دولت کی حوث کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کا دانا پانی کسی ملک میں لکھ دے، آدمی قانونی طریقے سے چلا جائے، کوئی برائی کی بات نہیں. ٹھیک ہے، انسان سفر کرتے، لیکن اس طریقے سے کرنا، پھر اگلی نسلوں کا آپ کو پتا نہیں کہ وہاں رہ کر ہماری نسلیں بنیں گی کیا آگے جا کر. مسلمان رہیں گی کہ یہ عیسائی بن جائیں گی. اور ایسی مثالیں دنیا میں بہت ہیں جن کی جو گئے تھے پیسے کمانے کے لیے، جب ان کی شادیاں ہوئی وہاں پر، وہ تو غیر مسلموں میں ہوئی. اور جب غیر مسلموں میں شادیاں ہوئی تو اپنے دین ایمان کا تو ان کو زیادہ پتا تھا نہیں. جب ان کی شادیاں آئیں، وہ بیوی ان کی آئی غیر مسلم، تو اولادیں بھی غیر مسلم ہو گئی. آپ مجھے بتاؤ کیا کمانے نکلے تھے؟ دولت. گنوایا کیا؟ گنوائی کیا ہیں؟ نسلیں. یہ کون سا سودا ہے؟ اسی کو فرمایا کہ سفک و دماء، اس کے خاطر انسان قتل بھی کرتا ہے، اس کے خاطر انسان قطع رحمی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے، حرام حلال کی تمیز مٹ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کہ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکلوں میں آئے گا. جب ہم اس کے خاطر ظلم کرتے ہیں تو یہ آتا. میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے بتانے کی ہیں کہ آج ہم لوگ کہ یہ مرض عام، اسی مرض میں ہم سب مبتلا ہیں، اکثر و بیشتر اس میں مبتلا ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ میں بہت سناتے تھے، گھر میں بھی سناتے تھے، تقریروں میں بھی سناتے تھے. فرماتے تھے کہ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بانی دارالعلوم کے پاس، ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ جی میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت آدمی تھے. فرمانے لگے کہ میری اتنی کاروبار ہے، اتنی فیکٹریاں فلانا. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تو امریکہ میں، دوسرا بیٹا پتہ نہیں ایشیا کے کون سے ملک کا نام بتایا، وہاں پر ہے، جاپان وغیرہ کہاں کا نام لیا، اور تیسرا بھی اسی طرح یورپ کے کسی ملک کا نام لیا، اور خود ادھر تھے. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا بھائی ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، یہ بتائیں کبھی بچوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بچوں سے تو ملاقات بس جب ہوتی ہے، سب تو اکٹھے ہو ہی نہیں پاتے، ایک آتا ہے تو دوسرا نہیں آتا، دوسرا آتا ہے تو تیسرا نہیں آتا. اور اگر کبھی سب جمع ہو جائیں تو سالوں میں کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ سب جمع ہو جائے. پیسوں کی کمی نہیں ہے، وقت کی کمی ہے. کسی کو پیسوں کی کمی ہوتی ہے، کہ وقت کی کمی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، سورہ مدثر کی آیت، کہ ہم نے ان کو بہت مال و دولت دیا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے ان کو بہت مال و دولت دیا، ایک نعمت. وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے دیے اور بیٹے بھی پاس دیے، موجود دیے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مال کا دینا ایک نعمت، بیٹوں کا دینا دوسری نعمت، بیٹوں کا نظروں کے سامنے ہونا تیسری نعمت ہے اللہ کی، اولاد پاس ہو. اور جو انسان کی عمر گزرتی ہے، بڑھاپے میں انسان آتا ہے، انسان اپنی اولاد کے، اپنے گھر بار کا زیادہ محتاج ہوتا ہے. تو دیکھو قانون فطرت کیا صاحب. انسان جب اس حقیقت پر غور کرے گا نا، اس حقیقت پر غور کرے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے ہم لوگوں کے بات، پڑھتے تو ہیں ہم لوگ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر مختلف مثالوں سے بات فرمائی کہ تمہارا تم کہتے ہو مالی مالی، میرا مال میرا مال. تمہارا مال ہے کیا؟ مال کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے پاس جو دولت ہے کیا وہ؟ فرمایا کہ اتنا ہے کہ تم نے جو مال کھا لیا وہ تمہارا ہے. فَالْبَسْتَفَافُ نہیں اب نہیں، جو تم نے پہلے کپڑے پہنے وہ کپڑے آپ کے ہو گئے. یا کوئی مال خرچ کیا
وہ صدقہ ہو گیا. باقی مال تمہارا ہے کہاں؟ تو دوسروں کا مال ہے. ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں، ہے نا جی، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، آپ خوش ہو کہ جی میرا مال بڑھ رہا ہے، خرچ تو دوسرا کر رہا ہے، تمہارا کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ حقیقت ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی یہ بات. مال انسان کا، تمہارا مال ہے کون سا؟ بھئی جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا آپ کا، جو برت لیا آپ کا. چلو آپ کی بچوں نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو استعمال کے لیے، چلو وہ بھی آپ کا ہو گیا. باقی یہ فیکٹری وہ کاروبار وہ جائیداد ہے، یہ تو سارا کا سارا کس کا؟ ان کا، جو اس کے اوپر کما رہے، جو اس کے اوپر لے رہے. اس حقیقت کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حقیقت بھی یہی بات ہے کہ در حقیقت اس حقیقت پر جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن تعلیمات کا پابند بنایا، رزق حلال تو کمانا ہے، لیکن اس کی محبت دل میں اتنی نہیں بسانی کہ انسان حرام کی طرف متوجہ ہو جائے. اب پتہ حرام کی طرف ہم چلے گئے، یہ حرام میں جانا یہ انسان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. یہ تباہی بربادی اس وقت آتی ہے جب انسان اس حقیقت پر غور کرے کہ جی بس مجھ کو تو یہ دنیا ہی کمانی ہے، دولت ہی کمانی، اور کچھ نہیں کمانا. اب وہ کس طرح کمائیں، اس کی پرواہ ختم جب ہو جائے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا وقت ہمارے اوپر لے کر آئے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.